پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ نماز کے دوران اگر دانت میں پھنسی ہوئی کوئی چیز اگر نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دانت میں پھنسی ہوئی کوئی بھی چیز نکل گئی تو اسے آپ باہر نکال لیجئے. آپ کے اپنے پاس ٹشو ہوگا یا رومال ہوگا، جو بھی چیز ہے تو اس میں اسے برابر آپ اپنے اس میں نکال لیجئے. بہت سارے لوگ ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ ٹشو ہے تو اس میں تو نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی جو دستی ہوتی ہے جس کو ہم رومال کہتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی چیز اپنے منہ سے نکلی ہوئی اس میں لینا چاہتے ہیں تو اس میں کراہت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اس کو جا کر پھر کیسے دھوئیں کریں ایسے. حالانکہ ہمیں یہاں تک بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے زمانے میں لوگ چادریں ویسے ہی پہن کر آتے تھے، نہ سلی ہوئی قمیص ہوتی نہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چادر اوڑھ کر. تو اس دوران اگر ناک سے ریت نکل جائے یا بلغم نکل جائے تو یہی کہا گیا کہ بھئی چادر کے کسی ایک کونے میں بندہ اس کو نکال لے اور اس کے بعد گھر جا کر اس کو دھو لے. کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ سب کوئی نجس چیز نہیں ہے، بالکل طاہر چیز ہے. ہمارے اپنے منہ سے نکلنے والا بلغم ہو یا ناک سے نکلنے والا ریت، یہ سب چیزیں طاہرات میں داخل ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح سے نماز کے دوران اگر ہمارے اپنے منہ میں دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکل گئی تو اسے فوراً بالکل جو ہے کہ خارج کر لیں، باہر نکال لینا چاہیے. لیکن اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ حدیثوں میں ہم کو یہ بھی بات بتائی گئی کہ جیسے اگر کسی کے منہ میں تھوک آ جائے، بلغم آ جائے، تو بتایا گیا کہ وہ اپنے پیروں کے نیچے اس کو جو ہے تھوک لے بول کے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا، سب مٹی کی مسجد ہوتی تھی، تو اسے اگر وہیں پہ بھی تھوک دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی. لیکن اب جب کہ ہماری اپنی مسجدیں بالکل پکی مسجدیں ہوتی ہیں، کہیں کارپیٹ بچھا ہوا، کہیں حصیریں بچھی ہوئی، تو ایسی مسجد میں یہ حرکت نہیں کریں گے کہ ہاں اپنے پیروں کے نیچے تھوکنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے تو ہم اپنے پیروں ہی کے نیچے تھوک لیں گے بول کے. تو اسے ہمارے اپنے پاس موجود کوئی بھی چیز اس میں ہم اس کو جو ہے کہ نکال دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.